غیر حاضری سے بچے، دیر حاضری سے بھی بچے۔ جو وقت آپ کا متعین کیا گیا ہے کہ فلاں وقت صبح میں دعا ہوگی، اس کے بعد کلاس شروع ہو جائے گی اور تعلیم شروع ہو جائے گی، پہلا گھنٹہ وہاں ہے، پھر دوسرا وہاں، پھر تیسرا وہاں، اسی طریقے سے متعین وقت جو مکتب کا رکھا گیا ہے اس سے پہلے آپ حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ دعا میں بھی شریک رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے دعا ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے آسانی پیدا کرنے کی دعا مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے دعا مانگے، اور انتہائی عظمت کے ساتھ ہم دعا میں شریک رہیں، اس کے بعد اپنی کلاس میں چلے جائیں۔ تو ہر بچے سے درخواست ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے، غیر حاضری تو بالکل نہ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیر حاضری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جو بچہ ایک وقت کی غیر حاضری اگر کر دیتا ہے، اس غیر حاضری کا اثر تعلیم پر 40 دن تک رہتا ہے۔ اب میں نے حساب لگایا، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اگر کسی بچے نے سال میں 2-3 ہی غیر حاضری اگر کر دی، 3-4 اگر کر دی، جب 40 دن تک اثر رہتا ہے غیر حاضری کا، اگر 4-5 ہو گئی تو حساب لگاؤ، اگر 360 تک پہنچ گئی تو پورا سال ہمارا گیا، اس کا اثر رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھٹی پڑ جاتی ہے اور پھر چھٹی کے بعد مدرسہ کھلتا ہے، مکتب کے میں تعلیم شروع ہو جاتی ہے، تو بچے کے اوپر ایک عجیب کیفیت رہتی ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، 1-2 دن سبق یاد کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ یہ اس کا اثر ہے چھٹی کا۔ تو اسی سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے جو کہا کرتے تھے، بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا کہ ایک غیر حاضری کا اثر 40 دن تک تعلیم پر رہتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں،